بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے فوراً اس کی قضا پڑھیں۔ بنا کسی عذر سے نماز کی قضا نہ پڑھنے میں دیر کرنا گناہ ہے۔ جس کی نماز چھوٹ گئی ہو اور وہ اس ٹائم پر نہ پڑھے یا اگلے ٹائم پہ چھوڑ دیا، اگلے دن پہ چھوڑ دے، اس وقت سے پہلے اس کی موت آ جائے تو دوہرا گناہ ہے۔ جیسے کہ نماز تو چھوڑنے کا گناہ ہوا ہی ہوا، نماز قضا نہ پڑھنے کا بھی گناہ ہوا۔ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو جتنی جلدی ہو سکے اس کی قضا پڑھ لیویں۔ ہمت کر کے ایک ہی وقت میں ساری قضائیں پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی قضا عصر کے وقت میں پڑھیں۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں، جیسے 1 مہینہ یا 1 سال کی، تو وہ ایک وقت میں 2 3 4 وقت کی قضا پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری یا لاچاری کی وجہ سے ہے تو ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑھنا صحیح ہے، ایسا کم واقع ہے۔ قضا نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب موقع ملے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ البتہ بس اتنا خیال رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر کسی کی صرف ایک نماز قضا ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، یا قضا تو ہوئی تھی مگر وہ ساری قضا نمازیں پڑھ چکی ہیں، تو جو نماز قضا ہوئی ہے پہلے اس کی قضا پڑھیں گی، اس کے بعد کوئی ادا نماز پڑھیں گی۔ اگر قضا نماز پڑھنے سے پہلے وہ کوئی ادا نماز پڑھتی ہے تو ادا نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بالکل خیال نہیں رہا، دماغ سے نکل گیا، بالکل یاد ہی نہیں رہا تو ادا نماز درست ہے، مگر جب بھی یاد آئے تو وہ قضا نماز اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وقت بہت تنگ ہے، اگر قضا پڑھیں گی تو ادا پڑھنے کا وقت نکل جائے گا، تو سب سے پہلے ادا پڑھیں گی، اس کے بعد قضا نماز پڑھیں گی۔ اگر کسی کی 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں چھوٹ گئیں اور اس کے علاوہ اس کے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں جب سے جوان ہوئی ہیں تب سے صرف انہی نمازوں کی قضا کے علاوہ کوئی نماز قضا نہیں ہے، یا قضا تو ہوئی تھی مگر وہ ساری قضا نماز پڑھ چکی ہے، تو پہلے ان 5 نماز کی قضا پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی ادا نماز پڑھی جائے گی۔ ان 5 نمازوں کی قضا اس طرح پڑھی جائے گی کہ جو سب سے پہلے چھوٹی ہے اس کی سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اسی طرح ترتیب وار سے نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی کی پورے دن کی نماز چھوٹ گئی ہے، یعنی فجر کی بھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو وہ جب قضا پڑھے گا تو اسی طریقے سے پڑھے گا، پہلے فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ اگر وہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھے گا، یعنی فجر کی نہیں پڑھا، پہلے ظہر کی قضا پڑھی، پھر عصر کی پڑھ لی، یا پھر مغرب کی پڑھ لی، تو اس کی ادا نماز درست نہیں ہوگی، اس کو وہ قضا نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اس کو ترتیب سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ ادا نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کو جو جی چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے فجر کی پڑھے، چاہے مغرب کی پڑھے، چاہے عصر کی پڑھے، چاہے عشاء کی پڑھے۔ 2 4 مہینے یا 2 4 برس پہلے کسی کی 6 نمازیں چھوٹ گئی تھیں اور اس کی قضا بھی نہیں پڑھی تھیں، تو اس کے بعد وہ ساری نمازیں پڑھ رہی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہو رہی، پھر ایک نماز قضا ہو رہی ہے۔ اگر وہ نماز بنا قضا پڑھے ادا نماز پڑھ سکتے ہیں، اب کوئی ترتیب اس میں بھی واجب نہیں۔ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی تھیں اور اس نے دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی کر کے ساری نمازیں پڑھ لیں، ابھی 2 4 نمازیں باقی تھیں، تب بھی اس میں کوئی ترتیب واجب نہیں ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے نماز قضا پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کی وتر کی نماز قضا ہو گئی اور اس کے ذمے وتر کے علاوہ کوئی دوسری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، تو جب وہ نماز پڑھے گی تو سب سے پہلے وتر کی قضا پڑھے گی، اس کے بعد فجر پڑھے گی۔ اگر اس نے قضا بنا پڑھے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ درست نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد اس کو سب سے پہلے قضا پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد اس کو فجر کی نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئیں، پھر تہجد میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر کے اور وتر کی نماز پڑھ کر پھر سو گئیں، اور صبح میں یاد آیا کہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی تو بھولے سے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، تو اب اس کو وضو کر کے عشاء کی نماز کی قضا پڑھنی پڑے گی، وتر کی نہیں پڑھنی پڑے گی۔
قضا فقط صرف فرض کی ہوتی ہے اور وتر کی ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو جب اس کی قضا پڑھے گی، اگر دوپہر سے پہلے قضا پڑھے گی تو اس کو سنت اور فرض دونوں پڑھنا پڑے گا۔ اگر دوپہر کے بعد نماز پڑھے گا قضا تو اس کو صرف دو رکعت فرض کی نماز پڑھنا۔ اگر فجر کا وقت تنگ ہے تو صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیں، سنت چھوڑ دیں تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سورج کو اونچا اٹھنے تک اس کے بعد سنت کی قضا پڑھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ دوپہر سے پہلے ہی پڑھ لیں۔ اگر کسی بے نمازی نے توبہ کر لی تب بھی اس کو عمر بھر کی قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے معافی مانگنے کی وجہ سے اس کی نماز کا گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی، ان کو کبھی نہ کبھی اس کی قضا کرنی ہی پڑے گی، نہیں کرے گا تو گنہگار ہی رہے گا۔ اگر کسی کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھیں مگر زندگی بھر میں اسے فرصت ہی نہیں ملی قضا پڑھنے کے لیے تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نماز قضا نہ کیا کریں، نماز کو وقت سے پڑھا کریں، نماز کو پابندی سے پڑھا کریں۔ السلام علیکم۔